اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين وأولياء أمته أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا خير خلق الله صلى الله تعالى عليه وسلم اما بعد ہر تعریف عظمت و بڑائی بزرگی و کبریائی صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے لاکھوں درود و لاکھوں سلام ہو حضور سرور آدم فخر آدم و بنی آدم نور مجسم شفیع المذنبین رحمت للعالمین حضرت سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد مصطفیٰ احمد مجتبی محمود مرتضی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ کی آل اولاد صحابہ کرام اہل بیت اور اولیاء امت پر اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک بکثرت درود و سلام بھیجتا رہے رحمتیں برکتیں نازل فرماتا رہے دل کی گہرائیوں سے عقیدت و محبت کے ساتھ مکین گنبد خضرا کا تصور لیے ہوئے آقا کریم رؤوف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں عاجزانہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں ایک دفعہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں عمر گزری ہے اس دشت کی سیاحی میں عمر گزری ہے اس دشت کی سیاحی میں سال 33 ہوئے شبیر کی مداحی میں دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا جنگل کو مصطفیٰ نے مدینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کے نگینہ بنا دیا ہر ذرے کو نجف کے نگینہ بنا دیا تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے غم حسین خدا سب کو سرفراز کرے یہی وہ غم ہے جو ہر غم سے بے نیاز کرے زمانہ فخر کرے کائنات ناز کرے عمل سے پہلے پھر کوئی پیدا یہ امتیاز کرے اور کہا ہے نبی شخص تشبیہ دی جاتی ہے حقیقت نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے چاند و سورج کو بھی بول کے حسن کی خیرات کا نام ہے نبی شخص علی چاند ستارے ہیں مسلم ہے نبی شمس کس طرح ہے ترتیب اس لحاظ سے بیان ہے ان کی ذات تو اعلیٰ اور رفع ہے
کیونکہ ہم دنیا میں رہتے ہیں تو مثال دینے کے لیے دنیا کی چیزوں کو استعمال کرنا پڑتا ہے نبی شمس علی چاند ستارے ہیں حسین اور یا رسول اللہ آپ قرآن ہے تو قرآن کے پارے ہیں حسین آپ قرآن ہے تو قرآن کے پارے ہیں حسین پہلے انسان کو بیدار تو ہونے دو پھر تو ہر خواہ پکارے گی آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ اور دوسری شب ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے شہزادی کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کی کفِ پاک کی حرمت کے صدقے میں مجالس سیرت اہل بیت و ذکر شہادت امام حسین کا 33واں سال ہے انشاءاللہ تعالی سلسلے وار یوم عاشوراء مجالس سیرت جاری رہے گی اور جتنا ہو سکے ہم بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے حسین کی زندگی حسین کی حیات حسین کی سیرت وہ سمندر ہے کہ جس کا کنارہ نہیں ہے اب جس نے جو کچھ لیا جس نے جو بیان کیا جتنا حاصل ہوا اور جتنا بیان کیا گیا ابھی 650 صفحات پر مشتمل عرفان حسین اللہ کے فضل و کرم سے شائع ہو کر منظر عام پر آئی اور مقبول عام ہوئی اس کے بعد بھی میں نے اس میں ابھی 150 صفحے لکھے ہیں اگر حیات کے ساتھ بھی تو پھر انشاءاللہ دوسرا ایڈیشن اس کا آئے گا تو جدید اضافوں کے ساتھ جو ہے ہم کوشش کریں گے شائع کرانے کی اور یہ مجلس اس لحاظ سے بھی امتیازی ہے کہ الحمدللہ سلطان الشہداء سید الشہداء امام حمام سید علی مقام شہزادہ گل مقبا پڑھ کر صدق و صفا خطیب خنجر تسلیم و رضا مصطفیٰ کے نور عین مومنوں کے دل کے چین شہزادہ کونین حضرت سیدنا امام حسین علی جدہ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں کربلا معلیٰ میں حاضر ہونے کے بعد یہ ہمارا پہلا سال ہے جس میں ہم بیان کروا رہے ہیں اللہ کا فضل و کرم رہا کربلا معلیٰ میں بھی وہاں کی سیکورٹی چیف کے حوالے عرفان حسین کی گئی اور دیکھ کر وہاں بھی خوشنودی کا اظہار کیا گیا اور نجف اشرف میں مولا کائنات امیر المومنین والمومنات سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ عالیہ میں بھی اس کتاب کو پیش کیا گیا اور وہاں کے جو اہل تشیع علماء تھے سید مصطفیٰ حسینی صاحب اور ان کے ساتھیوں کے احباب انہوں نے خود دیکھ کر بے انتہا مسرت کا اظہار کیا اور بارگاہ مولا کائنات میں بے شمار دعاؤں سے جو ہے انہوں نے یاد کیا عمومی طور پر اہل سنت جماعت کے لٹریچر میں اہل بیت کے حوالے سے عصر حاضر میں کتابوں کا درج فقدان ہے بقول ڈاکٹر معین شرفی صاحب اللہ کے آزادی کے بعد بر صغیر میں جو ممالک ہیں تینوں بر صغیر میں اہل بیت پر جو سب سے زیادہ ذخیر کتاب شائع ہوئی ہے بلا شبہ وہ عرفان حسین ہے یہ ہمارے لیے تمام متعلقین کے لیے وابستگان کے لیے اہل سلسلہ کے لیے اور اس مجالس سے تعلق رکھنے والے ہر فرد کے لیے وہ کسی حوالے سے بھی ان مجالس سے وابستہ ہو ان تمام کے لیے یہ اللہ کا بہت بڑا اعزاز ہے انعام ہے اکرام ہے جس پر کتنا بھی شکر کریں ہم کم ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حیات فانی میں یہ موقع عنایت فرمایا کہ ہم اہل بیت کے ذکر مبارک سے اپنے قلوب کو
اہل بیت کا جو پیغام ہے لوگوں تک پہنچائیں۔ اس مجالس کا مقصد حسین کی یاد کو زندہ رکھنا، کربلا کو تازہ رکھنا، جذبہ حریت جو امام عالی مقام نے میدان کربلا میں دیا تھا، حق کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی، باطل کتنا بھی آراستہ و کاراستہ ہو کر آئے، شان و شوکت سے آئے، طاقت کے ساتھ آئے، قوت کے ساتھ آئے، باطل کتنے بھی کم و فر کے ہاتھ آئے، ہزاروں کا لشکروں کا تعداد لے کر آئے، امام نے میدان کربلا سے پیغام دیا، حق کے ساتھ اگر 72 بھی ہو تو وہ لاکھوں پر بھاری ہو جاتے ہیں۔ کربلا آپ کو جذبہ حیات دیتی ہے، کربلا اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ دیتی ہے، کربلا آپ کو حق کے لیے سب کچھ لٹانے کا جذبہ دیتی ہے۔ جنہوں نے کربلا کو بھلا دیا وہ بزدل ہو گئے، جنہوں نے کربلا کو فراموش کر دیا وہ نکمے ہو گئے، جنہوں نے کربلا کو بھلا دیا آج وہ غیروں کے سامنے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، اور جن کے پاس کربلا زندہ ہے، جن کی نظروں کے سامنے امام کا مقصد زندہ ہے، وہ کل بھی سرخرو تھے، آج بھی سرخرو ہیں اور قیامت تک کے سرخرو رہیں گے۔ کربلا کے درس کو آج مسلمانوں کے سامنے سے ہٹا دیا گیا، شیعت کا نام دے کر، رافضیت کا نام دے کر، تفضیلیت کا نام دے کر اہل بیت کے تذکرے کو پسے پوچھ ڈالا گیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کتنے ممالک ہیں مسلمانوں کے، لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، شیعہ ملک کی تائید کر رہے ہیں، شیعوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ، لیکن کھڑے ہونے والے کون ہیں؟ وہی ہیں جن کے پاس کربلا زندہ ہے، جنہوں نے حسین کے غم کو ختم ہونے نہیں دیا، کربلا کی یاد کو فراموش نہیں کیا، اور جن لوگوں نے کربلا کی یاد کو فراموش کر دیا، حسین کی عظیم قربانیوں کو نظر انداز کر دیا، آج وہ یہود و نصارہ کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں۔ کربلا حق کے پیغام کو، صداقت کے پیغام کو عام کرنے کا نام ہے۔ یہ مجالس ہمارے ایمان کا تحفظ کا ذریعہ ہے، عقیدے کے تحفظ کا ذریعہ ہے۔ علماء نے اہل بیت کے ذکر کو ختم کر دیا، چھوڑ دیا، روایتی انداز میں 10 محرم کے دن سے یاد کر لیا، یاد بنا لی، مقصد حیات کو چھوڑ دیا۔ آج حال یہ ہو گیا کہ لوگوں کے اندر جذبہ ایمانی ٹھنڈا ہو گیا، اکثریت ہماری، اور بہت سے ایسے لوگ بھی جو خوف کے مارے، ڈر کے مارے ذکر نہیں کرتے، کھل کر بولتے نہیں کربلا پر، لوگوں نے شیعہ کہتے ہیں حسین نہ شیعوں کی میراث ہے نہ سنیوں کی میراث ہے، حسین ہر اس آدمی کا ہے جس کی زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اہل بیت کی محبت رافضیوں کی وراثت نہیں ہے، شیعوں کی جاگیر نہیں ہے، آل رسول کی مودت، خاندان نبوت سے وفاداری یہ کسی فرقے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ جس کے لب پر مصطفیٰ کا نام ہے اس کے لب پر حسین ابن علی کا نام ہے۔ آج بانٹ دیا گیا ذکر صحابہ اہل سنت کا طریقہ، ذکر اہل بیت شیعوں کا طریقہ، توحید کی دعوت سلفیوں کا طریقہ، اصلاح معاشرہ جماعتیوں کا طریقہ، خانوں میں بانٹ دیا گیا، تقسیم کر دیا گیا۔ صوفیاء کرام بزرگان دین اپنے اندر جامعیت رکھتے ہیں، اسلام کی تمام تر خوبیاں صوفیاء کرام کے اندر جمع ہیں،
و حدیث کی تعلیم بھی دیتے, تزکیہ نفس کے اوپر زور بھی دیتے, اہل بیت کی محبت بھی سکھاتے, بزرگان دین سے وابستگی بھی کرواتے. اسلام کے لیے مر مٹنے کا جذبہ, قربانیوں کا اور درد و ایثار کا جذبہ صوفیاء اکرام نے دیا. خواجہ دو جہاں معین بے کساں فخر کون و مقام والی ہے دوستا, ہمارے آقا, ہمارے رہبر, ہمارے ولی نعمت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے امام حسین کے جو تربیت یافتہ اور ان کی آل مقدس کے ایک عظیم شہزادے ہیں, انہوں نے پیغام دیا کہ اسلام کی خاطر گھر کو چھوڑنا پڑے تو گھر کو چھوڑ دو, جائیداد چھوڑنی پڑے تو چھوڑ دو, اپنے ملک کو ترک کرنا پڑے تو ترک کر دو, تمام اپنے معاملات کو چھوڑ کر, جائیداد کو, خاندان کو چھوڑ کر, سنجر کو چھوڑ کر چشت آئے اور چشت سے ہندوستان کی سرزمین پر آئے اور دیار ہند میں اسلام کے پیغام کو بلند کیا. اسلام کا جو دین کا پیغام دیار ہند میں آیا ہے, عظیم المرتبہ خواجگان چشت اہل بہشت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظیم خدمات ہیں, ان کا احسان عظیم ہے. اور ہندوستان میں لانے والے نے, دین کو پہچانے والے نے ہمیں دین بتانے کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی محبت عطا کی, اور صبح قیامت تک کے ہندوستان کے مسلمانوں کی گٹھی میں یہ بات ڈال دی کہ ہاتھ کھولو تو کہو شاہ ہست حسین, بادشاہ ہست حسین, دی ہست حسین, دی پناہ ہست حسین. اسلام بھی آیا, ایمان بھی آیا, کتاب و سنت بھی آئی, اور اس کے ساتھ اہل بیت کی محبت بھی ہمیں آئی. اہل بیت سے ہماری محبت شیعوں کی محتاج نہیں ہے, ہمارے بزرگوں کی میراث ہے, ہمارے خواجگان کی میراث ہے, ہمارے اولیاء کی میراث ہے. بتایا غریب نوازے کے حسین کون ہے. حسین کے تعارف میں جو 4 مصرے غریب نواز نے کہے ہیں نا, قیامت تک کے بھی کوئی ایسی ربائی کہنے کے موقف میں نہیں ہے. جب امام علی مقام کی گنبد مبارک کی تسلیم کا کام ہو رہا تھا, بڑے بڑے دانشور بیٹھ کر جمع ہو کے کیا لکھا جائے امام کی روضہ مبارکہ پر, کیا چیز تحریر کی جائے, کیا چیز لکھی جائے. تمام امام کی شان میں لکھے ہوئے قصیدے, منقبتیں, مرثیے تمام کے تمام رکھے گئے. تحقیق کرتے کرتے آخر میں اس نتیجے پر وہی پہنچے کہ شاہ حسین سے بہتر کوئی کلام امام کی شان میں ہو ہی نہیں سکتا. اسی کلام کو لگایا گیا. تو حضور غریب نواز کے ذریعے ہمیں اہل بیت کی محبت ملی ہے. اور ہمیں اپنی اظہار محبت کے لیے کسی دوسرے وسیلوں کی ضرورت نہیں. ہمیں بتانے کے لیے لباس پہننا نہیں ہے, ہمارے دلوں کے اندر حسین ابن علی کی محبت ہے, اور انشاءاللہ صبح قیامت تک یہ رہے گی. یہی ہمارا سرمایہ حیات ہے, متاع زندگی ہے, اور ہماری ریزق کا سامان ہے. یہ مجالس تحفظ ایمان اور ذکر حسین چھوڑ دیا گیا, اہل بیت کے ذکر کو چھوڑ دیا گیا. آج آپ دیکھ رہے ہو نتیجہ کیا نکل رہا ہے. بے شمار لوگ سنیت کو چھوڑ کر تشیعوں کی طرف چلے جا رہے ہیں. گزشتہ سال مصر کے بڑے عالم دین 40 سال تک جنہوں نے تحقیق کی, اپنی عمر کے آخری حصے میں کربلا جا کر شیعہ مذہب اختیار کیا, جامعہ ازہر کے پڑھنے والے. وجہ کیا ہے؟ فضائل اہل بیت کو چھپا دیا گیا, علی کی عصمت کو چھپا دیا گیا, حسن و حسین کی شان کو چھپا دیا گیا, بیان نہیں کیا گیا. اب جب معلوم ہوا لوگوں کو دوسروں کے ذریعے, تو ان سے سن کر رونے کی طرف راغب ہو رہے ہیں. اگر ہمارے بچوں کو بتایا جائے, ہمارے بچوں کو سمجھایا جائے, پھر وہ آگے چل کر بھٹکیں گے نہیں, خلفائے راشدین کے گستاخ نہیں بنیں گے, خلفائے ثلاثہ کی بے ادبیاں کرنے والے نہیں بنیں گے. آج یوٹیوب پر, فیس بک پر بات ہو رہی ہے شیخین کے ایمان کے متعلق. حضرت ابوبکر, حضرت عمر کا ایمان ثابت کریں, اس پر گفتگو ہو رہی ہے.
اللہ یاری بیٹھ کر پکار رہا ہے شیخین کے متعلق، اور چند ناشمل ہندوستان کے لوگ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، پھیلائی جا رہی ہے شیخین کے متعلق. یہ بات ذہن میں رکھو. حضرات شیخین ابو بکر عمر ہو یا تمام صحابہ اکرام ہو، دلیل کفر کے لیے ہوتی ہے، اسلام کے لیے نہیں. اس بات کو یاد رکھیے. بات سمجھ میں نہیں آئی ہوئی. دلیل کفر کی ہوتی ہے. کوئی کافر ہو جائے تو کہتے ہیں کہ یہ دلیل ہے، یہ اس نے کہا اس لیے کافر ہے. کسی اسلام کے والے کے لیے، مسلمان کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، یہی سب سے بڑی دلیل ہے. فتویٰ دینے کے لیے دلیل چاہیے کفر کی. اور بحث ہو رہی شیخین کے ایمان پر. رسول اللہ نے جس کے متعلق فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، کائنات کے تمام لوگوں کا ایمان ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، خدا کی قسم ابو بکر کا ایمان جھک جائے گا، سب کا ایمان اٹھ جائے گا. ان کے ایمان کے بارے میں ایسے ہوتی ہے. ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اور خصوصاً خلفاء راشدین اشرار مبشرہ، ہمارے نزدیک ان کا جنتی ہونا اتنا ہی یقینی ہے جتنا جنت کا ہونا یقینی ہے. حضور نے بھی زبان سے فرمایا، کوئی صراحتاً اشارتاً کنایتاً خلفاء ثلاثہ کے متعلق کوئی بات کہتا ہے تو سمجھیے کہ اس کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اپنے عقیدے کے بارے میں سوچنا چاہیے. ہم اہل سنت ہیں، اور اہل سنت کی شان کیا ہوتی ہے؟ حضرت شیخ الدین شرفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، دل میرا مدینہ ہے برآمد ہے اسی میں. دل میرا مدینہ ہے برآمد ہے اسی میں، میں آل و اصحاب کے سلطان مدینہ، میں آل و اصحاب کے سلطان مدینہ. مدینہ کب بنتا ہے؟ جب صحابہ بھی ہو، اہل بیت بھی ہو. مدینے میں صرف صحابہ نہیں رہتے تھے، علی بھی مدینے میں رہتے تھے، سیدہ بھی مدینے میں رہا کرتی تھی، حسنین کریمین بھی مدینے میں رہا کرتے تھے، امام باقر، امام جعفر الصادق وہ بھی مدینے میں رہا کرتے تھے، امیر حمزہ بھی مدینے میں رہا کرتے تھے. صرف اہل بیت مدینے میں نہیں رہتے تھے، ابو بکر بھی مدینے میں رہتے تھے، عمر بن خطاب بھی مدینے میں رہتے تھے، عثمان ذی النورین وہ بھی مدینے میں رہتے، ابو ہریرہ بھی مدینے میں رہتے. جہاں سرکار کے ساتھ صحابہ و اہل بیت ہوں وہی مدینہ ہے، اور اس شخص کا دل مدینہ ہے جس میں سرکار کی محبت کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہے. صرف مدینہ مدینہ بولنے سے دل مدینہ نہیں بنتا. بولنے سے اگر بن جاتا تو ہر کوئی بنا لیتا. صحابہ اہل بیت کی محبت اور سرکار کی عظمت جس دل میں ہو وہ نہ بھی بولے تو اس کا دل مدینہ ہے. اس بات کو یاد رکھیں. آج ایک محرم الحرام، رئیس الاصحاب مزین المنبر والمسجد والمحراب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ یوم شہادت. جو اہل بیت کا چاہنے والا ہے نا، کبھی عمر سے نفرت نہیں کر سکتا. کیوں؟ دنیا کو اہل بیت کی محبت کا درس عمر بن خطاب نے دیا. عمر بن خطاب نے دیا. جو علی کا چاہنے والا ہو وہ سیدہ عائشہ کی گستاخی نہیں کر سکتا. عائشہ صدیقہ کے متعلق جو آیت نازل ہوئی اس کی وجہ مولا کائنات علی مرتضیٰ ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم، عثمان غنی اور دیگر صحابہ اکرام یہ سب اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے. اگر یہ اہل بیت کے مخالف ہوتے تو علی مدینے میں نہ رہتے. امام حسن
حسن اپنی زندگی مدینے میں نہ گزارتے، امام حسین کا بچپنا، امام حسین کی جوانی مدینے میں نہ رہتی، آپ کو بچپن کے واقعات سنائے جاتے ہیں، واقع کربلا کی طرف لے جایا جاتا ہے، بیچ کے واقعات کو حذف کر دیا جاتا ہے، ابو بکر کا کیسے تعلق تھا، عمر کا کیسے تعلق تھا، عثمان کا کیسے تعلق تھا اہل بیت کے ساتھ، یہ کبھی بیان ہی نہیں کیا جاتا، ڈائریکٹ واقعہ شہادت بیان کر دیا جاتا ہے، بچپن کے واقعات بیان کرتے ہیں، واقع شہادت تفصیلی طور پر میں نے اس کتاب میں لکھا ایک واقعہ جو علامہ ابن حجر اسقلانی رضی اللہ عنہ نے کیا، مستند کتابوں سے اور بعض دفعہ ایسے غیر مستند واقعات بھی جو ہے آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، بڑے بڑے محررین ہو یا شعراء کرام ہو، وہ بھی جو ہے بغیر سند کے واقعات سن کر بیان کر دیتے ہیں، اس میں بھی غلطی ہوتی ہے۔ جو مشہور واقعہ بیان کرنے آتے ہیں، حضرت امام حسین نے کہا عمر فاروق کے بیٹے سے دور جو ہے میرا غلام تیرا باپ، میرے باپ کا غلام، یہ واقعہ کسی کتاب میں ہے ہی نہیں، ہے تو بتائیے، بڑے بڑے مسلم بیان کرتے ہیں۔ واقعہ دوسرا جس کتاب میں نے لکھا ہے صحیح واقعہ، شاعر بھی رہا ہے، بولے ہماری بیٹے سے لکھوا دیں، میں شر میں کام آئے گا لکھا حسین کا، تو صحیح واقعہ مستند واقعہ وہ بیان، اہل بیت کی شان کے لیے منقل واقعہ کی ضروری نہیں ہے، کوئی واقعہ نہ بھی ہو، کوئی آیت یا احادیث نہ بھی ہو، تب بھی اہل بیت کا مقام و مرتبہ وہ ہے، وہ حضور کے گھر والے ہیں، یہی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ ہزاروں دلیلیں ایک طرف، ہزاروں حوالے ایک طرف، حضور کا خون مبارک ہے، آل مصطفیٰ ہے، اس کے لیے کسی دلیل کی یا کسی ثبوت کی ضرورت ہے۔ ہم لوگ حضرت علی مولا کائنات، اگر وہ چوتھے نمبر پہ خلیفہ نہ بھی بنتے تب بھی ہم سے ان کی محبت، ان سے ہماری محبت ویسی ہی رہتی، یہ ضروری نہیں۔ تو حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علامہ ابن حجر اسقلانی اصحاب میں تقریر فرماتے ہیں، یحییٰ بن سعید انصاری عبیدہ بن عنان سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے امام حسین نے بیان کیا، خود اس کے راوی امام حسین اپنا بچپن کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں کہ امام علی مقام کہ میں عمر بن خطاب کے پاس گیا جب وہ منبر پر خطبہ دے رہے تھے، جمعہ کے دن جسے خطبہ دیا جاتا ہے، حسین بیان فرما رہے ہیں کہ عمر بن خطاب کے پاس گیا، جمعہ کا خطبہ، وہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، میں منبر پر چڑھ گیا اور کہا میرے نانا ابا کے منبر سے نیچے اتریے۔ دیکھیے آپ، جرت، حوصلہ، جس کی جرت کا بچپنے میں یہ عالم ہو، پھر بچپن میں کیا عالم ہوگا، جس کے نام سے بڑے بڑے لوگ کام کھاتے ہیں، عمر بن خطاب کے نام سے، خیبر اور کسان کی بڑی بڑی طاقتیں جس کے نام سے کام جاتی تھی، ان کو جا کر کہہ رہے کہ اتریے، میرے بابا کا منبر ہے۔ ناراض نہیں ہوئے عمر بن خطاب، کیا کہہ رہے ہو، کیوں کہہ رہے، نہیں، فرماتے ہیں کہ جو ہے اپنے بابا کے منبر پر جائیے، اپنے والد کے منبر پر جائیے، میرے بابا کے منبر سے اتریے۔ عمر بن خطاب نے فرمایا شہزادے میرے باپ کا کوئی منبر نہیں، عمر کے باپ کا کوئی منبر نہیں، منبر تو آپ کے باپ کا، منبر تو آپ کے نانا کا، منبر تو آپ کی میراث ہے، آپ کی میراث میں کہا میرے والد کا کوئی منبر نہیں۔ پھر مجھے بٹھا کر اپنے پاس بٹھا لیا، اٹھ کر اپنے پاس بٹھا لیا اور میں کنکریوں سے کھیلتا رہا، بچپنے کا واقعہ ہے، منبر پر بیٹھ کر کنکریوں سے کھیلتا رہا اور وہ خطبے سے فارغ ہوئے اور تمام ہونے کے بعد میرے پاس آئے اور مجھے اٹھایا اور کہا میرے بیٹے تمہیں یہ کس نے سکھایا، یہ انداز گفتگو، یہ جرات، یہ کس نے سکھائی؟ کہ کسی
کسی نے بتائی ہے اس طرح کہنا؟ کیا گھر میں سکھا کر بھی جائیں؟ جا کر کہو عمر سے اتر جائے؟ سوال کیا؟ تب آپ نے فرمایا میں نے کہا مجھے یہ کسی نے نہیں سکھایا، میں خود کہہ رہا ہوں، کسی نے سکھایا نہیں اسے جا کر کہنے کے لیے۔ تب انہوں نے کہا کتنا اچھا ہو اگر آپ کبھی کبھی تشریف لاتے رہے اس طرح، اگر دل میں کچھ ہوتا تو کہتے کہ آپ نہ آئے تو بہتر ہے۔ پورا مجمع بیٹھا ہوا ہے مسجد نبوی میں صحابہ اکرام کا، اور کم عمر شہزادہ اس طرح کی گفتگو کرے، ایک جہاں دیدہ تجربے کار خلیفہ سے، تو وہ کہتے ہیں کہ بچہ آئے گا تو میری بے عزتی ہو جائے گی، یہ تو بچہ لوگوں کے سامنے مجھے کر دے گا، اس کا نہ آنا بہتر ہے۔ نہیں صاحبزادے، آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں، اور اچھا ہوگا آپ آتے رہے۔ یہ پرواہ نہیں کی مجھے کیا کہا، ممبر سے اتارنے کی بات کی، ممبر سے نکالنے کی بات کی۔ کوئی دنیا دار ہوتا کہتا لے جاؤ اس کو، یہاں سے دور کرو، ہٹاؤ اس کو، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لیکن عمر بن خطاب اہل بیت کے چاہنے والے سے کہا نہیں، اچھا ہے کہ آپ آتے رہیں اور تشریف لاتے رہیں۔ تو یہ ان کے تعلق سے ان کی قلب کی صفائی بتاتی ہے اس واقعے میں کہ کتنا چاہتے تھے اہل بیت۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں ایک دن میں عمر بن خطاب سے ملنے گیا، امام حسین کے تھے، عمر بن خطاب سے ملنے گیا، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر باہر بیٹھے ہوئے تھے دروازے سے۔ میں نے پوچھا باہر کیا بات ہے اندر؟ تو ابن عمر نے کہا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ سے تنہائی میں گفتگو فرما رہے ہیں، اندر کوئی نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ ہیں اور گفتگو کر رہے ہیں۔ تو میں واپس چلا آیا، جب بیٹا باہر ٹھہرا ہوا ہے خلیفہ کا تو نے کہا کہ مناسب نہیں ہے، واپس چلا آیا میں۔ جب واپس چلا آیا چند دنوں کے بعد فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی، امام حسین فرما رہے ہیں امام کی فاروق اعظم سے ملاقات ہوئی، اور کہا فاروق اعظم نے کہ صاحبزادے کیا بات ہے کہ ان دنوں سے آپ تشریف نہیں لائے؟ تو فرمایا کہ میں آیا تھا، آپ میرے معاویہ سے گفتگو کر رہے تھے، عبداللہ بن عمر باہر کھڑے ہوئے تھے، جب آپ کو بیٹے کو اندر آنے کے لیے نہیں کہا تو میں واپس چلا گیا، میں اندر کیوں آؤں؟ جب یہ کہنا تھا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زبان حق ترجمان سے فرمایا کون ہے عمر؟ جس کے بارے میں امام اہل سنت فرماتے ہیں وہ عمر جس کے آداب شیدا سفر، سفر جہنم کو کہتے ہیں، شیدا چاہنے والا، وہ عمر آداب دشمن، وہ عمر جس کے آداب شیدا سفر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی، ہم زبان نبی، نبی کا ترجمان بھی ہے، نبی کا ہم زبان بھی ہے، جو کہتا ہے اکثر آیتیں عمر کے کہنے کے متعلق اللہ نازل فرماتا ہے۔ ترجمان نبی، ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر بن خطاب ترجمان نبی ہے، ہم زبان نبی ہے۔ اس عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آپ عبداللہ بن عمر سے زیادہ حقدار ہیں ہمارے سروں پر جو تاج شرافت ہے، ہمارے سروں پر جو بزرگی کا تاج ہے، تاج شرافت نظر آ رہا ہے، یہ سب کچھ آپ کے گھرانے کی خیرات ہے۔ اللہ کیا شہزادے، اور دوسری روایت میں آتا ہے امیر المومنین نے فرمایا کہ حسین ہماری بزرگی، ہماری بڑائی، جو کچھ بھی ہے ہماری، اللہ کے بعد آپ کے ذریعے ہے، ہم جو کچھ ہیں آپ کے ذریعے، یہ ہے محبت، خلوص، اخلاص۔ پر کیا شان تھی جب آپ نے عمر بن خطاب نے اپنے دور خلافت میں وظیفے مقرر کیے صحابہ کرام کو، بڑے بڑے قابل صحابہ،
بدری صحابہ کا مقام سب سے بلند ہے صحابہ میں 313 جو جنگی بدر میں گئے تھے ان کی اپنی امتیازی شان ہے اپنی خصوصیت ہے تو بدری صحابہ جو تھے فاروق اعظم نے ان کو سب سے زیادہ وظیفہ سالانہ 5000 درہم مقرر کیا بدری صحابہ کو باقی صحابہ کو کم تھے بدری صحابہ کو جتنا وظیفہ عمر بن خطاب نے بدری صحابہ کے لیے مقرر کیا اتنا ہی وظیفہ امام حسن حسین کے لیے سمجھے سب سے زیادہ وظیفہ صحابہ کو دیا جاتا تھا بدر میں رہنے والے جو گئے تھے جنگ بدر میں آپ کو بھی بدری صحابہ کے برابر وظیفہ مقرر تھا عام صحابہ کے برابر جو حضور کے ساتھ رہے تھے جنگ بدر کے بعد ہی جو ہے سیدہ کا کا مولا کائنات امام حسن امام حسن موجود بھی نہیں تھے بدر کے وقت اس کے باوجود آپ نے بدری صحابہ کے برابر وظیفہ مقرر کیا اور آپ کے دور خلافت میں یمن سے کچھ پوشاکی پہننے کی چادریں اوڑھنے کے لیے لباس آیا تو آپ نے امام حسن و حسین کو بلایا وہ چادریں ڈال کر دیکھی ان کے اوپر سمجھ میں نہ آئی تو آپ نے خصوصی طور پر ایک قاصد کو روانہ کیا یمن تجارت کے کپڑوں کے لحاظ سے کاروبار میں کپڑے بنانے کے لحاظ سے مہارت والی یمن کا علاقہ جہاں بہترین پوشاکیں بنتی بہترین لباس بنتا اس دور کا آپ خط لکھتے ہیں اور قاصد کو بھیجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ 2 پوشاکیں 2 جوڑے بہت ہی قیمتی تیار کر کے میرے پاس بھیجے جائیں جب وہ قیمتی لباس تیار ہو کر آیا عمر بن خطاب کے پاس تب آپ نے امام حسن اور امام حسین کو بلایا اور اپنے دستے مبارک سے وہ کپڑے آپ کو پہنائے چادریں پوشاکیں پہنائی اور دیکھ کر خوش ہوئے اور کہا آپ کی شان کے مطابق ہی لباس بنتا ہے خصوصی طور محبت کا جو اظہار ہے خاص طور پر منگوانا قیمتی لباس پہنا ان کے لیے کوئی معنی اہمیت نہیں رکھتا امام حسن امام حسین کے لیے لیکن خلیفہ کا یہ عمل امیر المومنین کا یہ فعل ان سے محبت کا اظہار کیسا ہے وہ بتاتا ہے ان کی چاہت کا معاملہ کیا ہے وہ بتاتا ہے نبی والے نبی پر درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی اب یہ دیکھیے سامنے سامنے آ جائیں پیچھے والے بیچ میں کافی جگہ ہے سامنے دیکھیے باہر جو ہیں وہ بھی آ جائیں بہت آوازیں آ رہی باہر سے نبی والے نبی پر آوازیں درود پاک پڑھیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب مدائن کو فتح کیا گیا بہت سارا مال غنیمت آیا مدائن سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا مال غنیمت کا جو تھا مسجد نبوی کے صحن میں ڈال دیا دسترخوان کی طرح بچھا دیا پورے مال کو اور سب کو تقسیم کرنا شروع کیا جب امام حسن آئے اور کہا امیر المومنین مجھے بھی حصہ دیجیے تب آپ نے 1000 درہم امام حسن کو دیے پھر اس کے بعد امام حسین آئے کہا امیر المومنین مجھے بھی حصہ دیجیے امیر المومنین نے ان کے لیے دعا دی اور اس کے بعد 1000 درہم پھر اس کے بعد عبداللہ بن عمر مشہور شخصیت ہے تاریخ کی عمر فاروق کے بیٹے بڑے بڑے محدث بہت بڑے عالم تھے 10 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا جب فاروق اعظم اسلام قبول کیا اس وقت ان کی عمر 10 سال تھی مکہ مکرمہ میں تو بہت بڑے نکال کئی جگہوں میں رہ سکتا ہے وہ آئے کہا کہ امیر المومنین مجھے بھی حصہ دیجیے 500 درہم دیے بیٹے کو یہ ہے اس کو کہتے ہیں خلیفہ راشد
دنیا دار بادشاہ تو اپنے بیٹے کی سوچتا ہے، اپنے بیٹے کو زیادہ بولے، اپنے بیٹے کو نوازے. یہ جانشین پیغمبر ہے. یا یہ نہیں کہ رشتہ کیا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا خاندان سے ہے، یہی جو ہے زیادہ کا حقدار ہے، یہی میرا وارث ہے، اسی کو سب کچھ ملنا چاہیے. یہ نہیں 500. اب وہ بھی عمر بن خطاب کے بیٹے تھے، ہر کسی کو آزادی تھی خلیفہ کی، جو چاہے سوال کر سکتا تھا خلیفہ سے. منبر میں کھڑے رہتے تھے امام کی طرح سوال کرتے تھے. بیٹے نے کہا کہ بابا یہ کیا انصاف ہے؟ عدل انصاف کا مشورہ نہ فاروق کا. عدالت فاروق اعظم لوگ بولتے، صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت، علی کی شجاعت ضرب المثل ہے جس کی مثال دی جاتی ہے. کہا کہ امیر المومنین یہ کون سا انصاف ہے؟ حسن آئے تو 1000، حسین آئے تو 1000 اور میں ہوں مجھے 500، جبکہ میں اس وقت حضور کے ساتھ جہاد میں جاتا، غزوات میں جاتا، جب حسن و حسین مدینے کی گلیوں میں کھیلتے تھے. جب یہ کھیلتے تھے مدینے کی گلیوں میں نے جہاد کیا ہے، حضور کے ساتھ غزوات میں گیا ہوں، اور آج تقسیم کا معاملہ ہو تو انہیں 1000 مجھے 500، یہ کیا معاملہ ہے؟ فاروق اعظم کو جلال آیا، کہا عبداللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر تجھے بھی 1000 چاہیے تو حسین اور حسن کی طرح ماں باپ لے کر آ، ان کے نانا نانی کی طرح نانا نانی لے کر آ، ان کے چچا اور پھوپھی کی طرح چچا اور پھوپھی لے کر آ، ان کے ماموں اور خالہ کی طرح خالہ اور ماموں لے کر آ. جانتا ہے کون ہے حسین؟ حسین اور حسن وہ ہیں جن کے باپ علی مرتضی شیر خدا ہیں، جن کی ماں شہزادی کون ہے؟ سیدہ فاطمہ. کائنات میں کسی کی ایسی ماں نہیں، روئے زمین پر کسی کی ایسی ماں نہیں، آدم سے لے کر جناب مہدی تک کسی کی ایسی ماں نہیں جیسے حسین کی ماں. ان کے نانا دونوں جہاں کے آقا والا، ان کے چچا جعفر طیار، ان کی پھپھی ام ہانی، ان کے ماموں حضرت قاسم ابراہیم اور ان کی خالہ بھی حسین خلقی ہے. یہ لے کر آنا، پھر مانگنا، پھر کہنا کہ میں بھی ان کی طرح ان کے برابر لے کر آ. خدا کی قسم تو یہ نہیں لا سکتا قیامت تک. تو جس کا حقدار ہے وہی دیا گیا ہے تجھے. یہ واقعہ ہوا مسجد نبوی میں، بات پہنچی امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے پاس. سن کر مسکرائے اور کہا کیوں نہ ہو، عمر اہل جنت کا چراغ ہے، اہل جنت کا چراغ ہے، اہل جنت کی روشنی ہے. پھر وہ بات تک آئی ہے کہ حضرت علی نے ایسے فرمایا. تب یہ صحابہ کو لے کر مولا علی کے دروازے پر آئے، در علی پر آئے. کون؟ رئیس الاصحاب زید المنبر والمسجد والمیدان، عمر بن خطاب. علی کا دروازہ نہ سمجھنا، باب العلم. انا مدینۃ العلم ولی بابها. مصطفیٰ جس علم کا شہر ہے اس علم کا دروازہ علی ہے. سب کو وہی پر آنا پڑتا ہے. اگلے پچھلوں علم ہونا ہے وہ نہیں آنا در علی پر. اسی لیے علی کے در کی گدائی شاہوں سے بھی زیادہ جو ہے مل رہتی ہے. من غلام خمبرم غمبر غلام حیدرم. وہ تو علی کا معاملہ ہے، ہم تو خمبر کے غلام ہیں اور خمبر علی کا غلام ہے. یہ نسبت ہمارے لیے بہت بڑی ہے. خمبر کی نسبت غلامی، مصر میں کمار کی نسبت غلامی، سلمان فارسی کی نسبت غلامی، ابو ذر غفاری کی نسبت غلامی. در علی پر پڑے رہنے والے لوگ، آستانہ باب العلم پر رہنے والی ذاتیں سیدھے گئے دروازے پہ، بلایا نہیں. خلیفہ ہیں، چاہتے تو
قاسم کو بھیج کر بلا سکتے تھے کہ آپ کو یاد کیا جا رہا ہے دربار خلافت میں. جانتے تھے اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے. اہل بیت کو بلایا نہیں جاتا, ان کے در پہ جایا جاتا ہے. مسند خلافت سے اٹھ کر گئے درے علی پر, کہا مولا, سب کے مولا ہیں, جو مولا نہ مانے وہ مومن ہی نہیں ہے. حضور نے غدیر خم کے موقع پہ ارشاد فرمایا, ذکر جا کے دیکھتے ہیں, اللہ میرا ولی ہے, میرا مولا ہے. حضور نے اعلان فرمایا تھا ذکر کو, اللہ میرا مولا ہے, میں ہر مومن کا مولا ہوں, اور جس کا مولا میں ہوں, حضور نے علی کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اس کا مولا علی ہے. جو نبی کو مولا مانے وہ علی کو مولا مانے. حضور نے اعلان فرمایا, اعلان ہو, آج دنیا رافضیت چیخ رہی ہے, کسی نے سنا نہیں اعلان ہوا من کنت مولا علی مولا. ارے نادانوں, تم نے نہیں سنا, صحابہ نے سنا اور سن کر جواب بھی دیا. آ کر صدیق اکبر فاروق اعظم نے کہا, اے ابو طالب کے بیٹے, شان والے باپ کا شان والا بیٹا ہے. باپ شان والا ہو تو باپ کی نسبت سے بولتے ہیں, فلاں کے بیٹے ہیں, سمجھ رہے نا, بڑی شان والا, ہاں فلاں کے بیٹے ہیں, فلاں کی اولاد. کیا کہا, اے ابو طالب کے بیٹے, مبارک ہو, آج سے تم ہر مومن کے مولا بنا دیے. سن کر جواب دینے والے تو صدیق کو لوگ تھے, تم کہاں نہ تمہیں سننا نصیب ہوا نہ جواب دینا نصیب ہوا. آج بولے لوگوں کے سامنے کسی نے نہیں سنا, نبی نے اعلان کیا, سب نے سنا, سب نے ان کی مولادیت کو مانا. آج اس کو ایک بڑے فرقے کی شکل دیتی گئی, فرقہ مولایت. مولایت فرقہ نہیں, فکر ہے, سوچ, مکتب فکر کی طرح. کہا, اے ابو طالب کے بیٹے, آج سے تم ہر مومن کی مولا بناتے, مبارک ہو. تو یہ ان کی محبت ہو گئی. الغرض گئے, کہا مولا, میں نے سنا ہے کہ آپ نے ایسے کہا کہ عمر اہل جنت کا چراغ ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہاں, میں نے حضور سے ایسے ہی سنا ہے, میں نے حضور سے ایسے ہی سنا ہے. تب عمر نے کہا کہ آپ اس بات کو لکھ کر دیں گے. بات مستند ہے, سند جسے کہتے ہیں لکھ کر دی جائے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. تب قلم پر کاغذ منگوایا گیا. مولا کائنات امیر المومنین علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہہ کریم نے اپنے دستے مبارک سے, دستے ید اللہ سے لکھا, رکھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ھذا ما ضمن علی بن ابی طالب لعمر بن الخطاب. یہ وہ معاہدہ ہے, یہ وہ ضمانت ہے جو علی ابن ابی طالب نے عمر بن خطاب سے کی ہے. یہ معاہدہ ہے, یہ دستاویز ہے جو علی نے عمر سے کی ہے. کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا, رسول اللہ نے جبرائیل سے سنا, اور جبرائیل نے حضرت اللہ رب العزت جل جلالہ سے سنا. سند نہیں, عمر کی سند ہے. کیا سنا, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا, ان عمر بن خطاب سراج اہل الجنہ فی جنتی, کہ عمر بن خطاب اہل جنت کی روشنی ہے, چراغ ہے. جتنے جنت میں جائیں گے ان سب کی روشنی عمر بن خطاب سے ہو. تو صحیح واقعہ یہ, اصل روایت یہ ہے, جو پرچہ جو دیا گیا جس کو خبر میں رکھنے کے لیے کہا گیا, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہ پرچہ دیا اور کہا اب تو یہ سند ہو گئی, اپنے بیٹوں کو وصیت فرمائی, جب میں چلا جاؤں دنیا سے, انتقال ہو جائے
جب کفن پہنا دیا جائے تو کفن کے اندر اس کو رکھ دینا، قیامت میں یہی لے کر اللہ کے حضور جاؤں گا۔ یہ ہے وہ سنت۔ عمر بن خطاب رضی اللہ 22 ہجری میں ایران فتح ہوا۔ جب ایران فتح ہوا، یزدجرد شاہ ایران، اس کی 3 بیٹیاں مدینے میں آئی، گرفتار ہو گئے۔ حضرت علی تشریف لے گئے، کہا کہ کون ہے جنہیں گرفتار کر کے مسجد نبوی کے صحن میں بٹھایا گیا؟ لوگوں نے کہا کہ یہ بادشاہ کی بیٹیاں ہیں۔ غور کیجیے، غور سے سنیے، یزدجرد کی بیٹیاں ہیں، پرشین بادشاہ آتش پرست ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں۔ کہا کیا ہے؟ کہا کہ باقی بنائیں گے، گرفتار کرتے لا گیا۔ آپ نے فرمایا کھول دو ان کی تصویر۔ کہا کہ عمر المومن نے کہا، فاروق اعظم نے ان کے حکم سے کہا کھولو، رسیاں کھول دی گئی۔ حضرت علی نے فرمایا بادشاہ ذاتی کو کبھی باندی نہیں بنایا جا سکتا۔ بادشاہ کی بیٹی بادشاہ کی بیٹی ہوتی ہے، کسی حال میں بھی رہے، اس کا اعزاز و اکرام ضروری ہے، اس کی قدر و عزت ضروری ہے۔ کہا اس طرح باندی بنا کر بٹھایا نہیں جا سکتا لوگوں کے درمیان، عزت و اکرام کے ساتھ بٹھاؤ کہ شہنشاہ کی بیٹی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کہ اس طرح ہوا؟ کہا ہاں، علی جو کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ کہا یہ باندیاں نہیں، کسی کو ملنے والی نہیں ہے، یہ آزاد عورتیں ہیں، باندی نہیں بنایا جا سکتا، لونڈی نہیں بنایا جا سکتا بادشاہ ذاتی کو۔ علی نے دنیا کو بتایا یہ چیز۔ فاروق اعظم نے ایک کا نکاح جو شہر بانو کی امام حسین کے ساتھ فرمایا۔ باندی سے نکاح نہیں ہوتا، نکاح فرمایا آزاد عورت۔ ایک کا نکاح اپنی بیٹی سے فرمایا، اور ایک کا نکاح حضرت عمر بن خطاب کے صاحبزادے عبداللہ بن عمر سے فرمایا۔ سمجھ رہے ہیں ترتیب؟ صدیق اکبر کے صاحبزادے جو تھے محمد بن ابو بکر، ان سے ایک کی شادی ہوئی۔ حضرت علی کے صاحبزادے حسین، ان سے ایک کی شادی ہوئی، اور اس کے بعد حضرت عمر کے صاحبزادے جو تھے عبداللہ، ان سے ایک کی شادی۔ یہ بتایا کہ شہزادیاں ہیں، دنیا کے بادشاہ کی بیٹیاں ہیں، تو دین کے جو بادشاہ ہیں ان کے بیٹوں کی نکاح میں دیا۔ تینوں خلفاء کے صاحبزادے، تینوں خلفاء کے صاحبزادوں سے تینوں صاحبزادیوں کا، شہزادیوں کا جو نکاح ہوا تو ہوا کیا؟ محمد بن ابو بکر صدیق سے حضرت قاسم پیدا ہوئے، نشبندیہ سلسلہ سے چلا حضرت قاسم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے حضرت سالم پیدا ہوئے، اور امام حسین ان کے نکاح میں شہر بانو آئی تھی، ان سے امام علی زین العابدین پیدا ہوئے۔ سب سے بڑے صاحبزادے ہیں زین العابدین امام حسین کے۔ عام طور پر لوگ علی اکبر کو بڑا بیٹا سمجھتے ہیں، علی زین العابدین صاحبزادے بڑے، جو بیمار ہونے کی وجہ سے کربلا نہیں گئے، بچے گئے۔ ہاں، اور میدان کربلا جانے سے پہلے علی زین العابدین کا بھی نکاح ہو چکا تھا۔ امام محمد باقر 4 سال کے تھے کربلا کے وقت، تو بڑے صاحبزادے زین العابدین، تینوں صاحبزادوں کا علی نام تھا، بہت بے انتہا محبت تھی۔ امام حسین، امام حسین حضرت علی کو چاہتے تھے، حضرت علی امام حسین۔ مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ امام حسین بیٹھے ہوئے
بولے کہ حسین تم افضل ہو یا میں افضل؟ تو بولے وہ تم افضل ہو جاتے ہیں. کہا کہ دیکھیے فضیلت کا معیار کیا ہے. میں تو بیٹا ہوں، آپ والد ہیں، لیکن میرا معاملہ یہ ہے. اب آپ یہ بتائیں کیا میرے والد کی طرح آپ کو والد ہے؟ کیا میری ماں کی طرح آپ کی ماں ہے؟ کیا میرے نانا کی طرح آپ کے نانا ہے؟ کیا میری نانی کی طرح آپ کی نانی ہے؟ یہ تو بے مثل بے مثال ہے. نہ سیدہ کی طرح کوئی ہے، نہ مولا کی طرح کوئی ہے، نہ رسول اللہ کی طرح کوئی، نہ بے مثل کی طرح. تو بتائیے فضیلت کس کو حاصل ہے، مجھے یا آپ کو؟ میری ماں کی طرح آپ کی ماں نہیں ہو سکتی، میرے بابا کی طرح آپ کا بابا نہیں ہو سکتا، میرے نانا کی طرح آپ کا نانا نہیں ہو سکتا، میرے نانی کی طرح آپ کی نانی نہیں ہو سکتی. تو اب خاندان کے اعتبار سے افضل کون ہوا؟ کہا یہ تو بات تو سچ ہے. میرے جو والد ہیں وہ آپ کے والد کی طرح نہیں ہے، میری والدہ آپ کی والدہ کی طرح نہیں. نام تو فاطمہ کا بھی فاطمہ جیسا، لیکن یہ فاطمہ بنت محمد کا معاملہ ہو رہا ہے. تو بولیے کون ہو سکتا ہے؟ اب حضرت علی اب کیا جواب دیں گے؟ بولیے وہ بھی امام حسن کے باپ ہے. بولتے نا کوئی بڑا رہا تو یہ تو تمہارا باپ ہے. یہ تو باپ ہے. اور جو حسین کا باپ ہو، حسن کا باپ ہو، 12 اماموں کا باپ ہو، غوث پاک کا باپ ہو، غریب نواز کا باپ ہو، کل اولیاء امت کا جو باپ ہے وہ یہ بولتا ہے. تو کل اولیاء امت کا باپ بولتے نا جو تمہارا باپ ہے، تو جو ہے غوث پاک کو مانتے ہو، غریب نواز کو مانتے ہو، جعفر پاک کو مانتے ہو، یہ ان کا بھی باپ ہے. اب کیسا باپ ہے؟ حسن و حسین کا باپ. ایک بات کہی ہے مولا نے، بتایا باپ علم کیسا ہوتا ہے. فرمایا حسین یہ تو سب بول رہے ہو کہ میرے بابا کی طرح آپ کے بابا نہیں، میری ماں کی طرح آپ کی ماں نہیں، آپ کی والدہ نہیں، نانا کی طرح نانا نہیں، کوئی نہیں. یقیناً یہ تو بتا میرے بیٹے کی طرح کوئی تیرا بیٹا ہے؟ میرے بیٹے کی طرح کوئی ہے تیرا بیٹا؟ کہا بابا نہیں، ایسا تو نہیں. پھر کہا میں یہ میرے بیٹے کی طرح تو بیٹا نہیں تیرا. یہ کہاں سے لائے گا؟ تو وہ ہے بیٹا حسین. تو وہ شاہ حضرت سیدنا امام علی حضرت. تو یہ فاروق اعظم کے دور میں آپ کا نکاح ہوا، اور اس طرح صاحبزادیاں وقت نکاح میں آئی. گویا امام حسین کی شادی کرانے والے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. 12 اماموں کے سلسلے میں 11 امام، پھر اس کے بعد حسین کے بعد جتنے امام ہیں ان سب کی ماں شہر بانو وہ عقد نکاح میں آئی امام کے، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. آج کو محرم ہے، اسی کی تبرکت میں نے چند واقعات بیان کیے. فضائل اہل بیت اور امام حسن امام حسین کیا شان ہے. آپ دیکھتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھیے ایک اچھا واقعہ سنا دیتا ہوں، پھر ہو سکتا ہے ذہن میں نہ آئے. گرمی ہو رہی ہے آپ کو. کربلا میں جو گرمی تھی نا اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں. جو اہل بیت نے تپش اور گرمی کو برداشت کیا.
بعض وقت ایسے مواقع ہوتے ہیں، یہ بھی قبولیت کی علامت ہے. تھوڑی ہی صحیح مماثلت ہو. اگر کسی کو پیاس بھی لگ رہی ہے نا، بیٹھے رہیے، یہ مماثلت ہے. تھوڑی دیر کے لیے صحیح. حسین ابن علی سے مماثلت ہے. یہ محفل تھوڑی دیر کے لیے صحیح، کربلا سے مماثلت ہے. مماثلت ہو. ہمارے بابا حضور بن شکر فرماتے ہیں، اٹھ فریدا جاگ رے جھاڑو دے میت، تو سوئے رب جا کے کیسے نبھے پریت. پریت نبھانا ہو، تکلیفیں برداشت کرنا، مصیبتیں برداشت کرنا. تو یہ مماثلت. تھوڑی دیر بیٹھے. واقعہ ذہن میں آ رہا تھا میں درود شریف پڑھے. علی شاہ مردہ، اس کے آگے زور سے قوت پروردگار. کیا مطلب؟ پروردگار کی قوت اندازہ لگا سکتے ہیں اللہ کی قوت کا. کون ہے علی؟ قوت ڈریے مت، شیعہ نہیں ہو سکتے، بولیں گے. کون ہے علی؟ اب کون ہے جو اللہ کی قوت کا اندازہ لگائے، اللہ کی طاقت کا اندازہ لگائے؟ اور کسی انسان میں قوت آتی کیسے ہے؟ آپ جتنا اچھا غذا کھائیں گے، جتنی اچھے کھانا کھائیں گے، اتنے ہی طاقتور رہیں گے. ہے نا؟ غذا کے اوپر منحصر ہے. لوگ بیمار ہو رہے ہیں، کیوں؟ غذا میں ملاوٹ ہے، غذا صحیح نہیں آ رہی ہے، غذا اچھی نہیں ہے، اسی لیے دوا کھانا پڑ رہا ہے. تو قوت و طاقت کا انحصار غذا کے اوپر ہے. علی کھاتے تھے جو کی روٹی. علی دماغ کو بھی حاضر رکھیے، آنکھیں میری طرف رکھیے، غور سے سنیے. علی کھاتے تھے جو کی روٹی. روٹی کہاں سے آتی؟ شہزادی کونین بناتے. جس روٹی کو کھا کھا کر علی قوت پروردگار بنا. طاقت پروردگار علی کے ہاتھ میں آئی، ذوالفقار پکڑنے والے ہاتھ بنے. ذوالفقار معمولی چیز نہیں ہے. ایک شخص نے آ کر مولا سے کہا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ ذوالفقار اگر پہاڑ پر مارتے پہاڑ ٹکڑے ہو جاتا ہے. کہا ہاں. کہا دیجیے. وہ لیا ذوالفقار، لے کر پہاڑ پر مارا، کوئی بھی نہیں ہوگا. کہا کہ ٹوٹا نہیں. فرمایا نادان، اثر ذوالفقار میں نہیں ہے، ذوالفقار کو پکڑنے والے ہاتھ میں ہے. ذوالفقار میں اثر نہیں ہے، وہ تو تلواری ہے. جو ہاتھ پکڑ رہے ہیں قوت پروردگار ہے. اس ہاتھوں کی قوت کا معاملہ ہے. پہاڑ پر مار دے، پہاڑ شک ہو جائے تو وہ طاقت آئی علی کے پاس کہاں سے؟ کہنا پڑے گا شہزادی نے اپنے دستے مبارک سے جو روٹیاں ڈال ڈال کر حضرت علی کو کھلائی، حضرت علی کے ہاتھ قوت پروردگار بنے. جس کی روٹیاں کھانے کے بعد علی قوت پروردگار بنے، تو اس کا دودھ پی کر حسن اور حسین کیا بنے؟ تو حسن اور حسین کی قوت کا عالم کیا ہوگا؟ روٹیاں کھانے والے کی قوت کا عالم یہ ہے جس نے آنکھوں سے فاطمہ میں پرورش پائی ہو، شہزادی کونین کی گود میں جس نے پرورش پائی ہو، اس کا عالم کیا ہوگا؟ وہ ہے حسین ابن علی. خیبر کو اٹھانا آسان ہے مولا، علی اصغر کی لاش کو اٹھانا مشکل ہے. تو وہ حسین ابن علی. نہ پوچھ کیسے کوئی شہر مشرقین بنا.
سمجھ میں آئے تو بولیے سبحان اللہ، ورنہ خاموش بیٹھے۔ نہ پوچھ کیسے کوئی شہر مشرقین بنا، بشر کا حسن عبادت کا زیب و زین بنا، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، علی کا خون لعاب رسول شیر بطول، ملے ہیں جب یہ عناصر تو پھر حسین بنا۔ کھڑے اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ